بیٹے کو خواب سنا, وہ بھی پا کر تسلیم تھے. آپ بیٹے کو پیشانی کے بل پچھاڑ کر ذبح کرنے لگے. فوراً اللہ کی طرف سے وحی آئی, اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. بے شک یہ بہت سخت کٹھن آزمائش تھی. اب لڑکے کو چھوڑو, تمہارے پاس جو مہنڈا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے میں ذبح کرو. ہم نیکوکاروں کو اسی طرح سے نوازتے ہیں. تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کا ہے. چوتھا واقعہ حضرت الیاس علیہ السلام کا ہے, جنہیں شام میں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا جو بال نامی بت کی عبادت کرتی تھی. اس بت کے نام پر بالبکہ نامی ایک شہر آباد تھا, جس کے آثار آج بھی دمشق کے مغرب میں ملتے ہیں. پانچواں واقعہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کا ہے, جنہیں اردن کے اطراف میں سدوم والوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا, مگر وہ بدترین قسم کی شہوت پرستی اور کفر میں مبتلا ہو کر اندھے بہرے ہو چکے تھے. پیغام ہدایت سننے کے لیے آمادہ نہ ہوئے, بالآخر عبرتناک عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے. چھٹا واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے, جنہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی کچھ عرصہ رہنا پڑا, جن کی قوم کو عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کا شرف ملا. انبیاء علیہ السلام کے اس واقعے پر اختتام ہے اور ارشاد ہے, اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے, وہی غالب اور منصور ہیں, ہمارا لشکر غالب آ کر رہے گا. سورت کے آخر میں آپ کو معاندین سے اعراض کرنے کا حکم ہے. اللہ کی حمد و تسبیح کا بیان ہے. اس کے بعد سورہ صافات مکی سورت ہے, اس میں 88 آیتیں 5 رکوع ہیں. یہ سورہ حرف صاد سے شروع ہوئی, اس وجہ سے اس سورت کا نام رکھ دیا گیا. سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی قسم کھائی ہے. یہ قسم یا تو قرآن کے معجزہ ہونے پر ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر. اللہ کی وحدانیت اس کی عظمت کے تکوینی آثار کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا. مشرکین تکبر حماقت جہالت میں مبتلا ہیں, انہیں اس پر تعجب ہوتا ہے. انہیں سمجھانے ڈرانے کے لیے انہی میں سے ایک انسان نبی بن کر آیا ہے, اور یہ کہ ہم نے مختلف شعبوں کے لیے مختلف خدا تجویز کر رکھے ہیں, جبکہ اس نبی کا خیال ہے تمام انسان اور موت و حیات کے پورے نظام کے لیے ایک اللہ ہی کافی ہے. قریش مکہ کی احمقانہ جاہلانہ سوچ بتانے کے بعد سورہ سابقہ امتوں کے متکبرین اور مشرکین کا انجام بتاتی ہے, جو تکذیب اور سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے. گزشتہ قوموں کے متکبرین مکذبین کا انجام بتاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف صبر کی تلقین ہے تو دوسری طرف حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم ہے, جنہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری باطنی دینی دنیاوی قوتوں سے نوازا. وہ ایک دن روزہ رکھتے, ایک دن افطار کرتے تھے, نصف شب ہوتے اور نصف شب کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام سوتے, نصف شب عبادت کرتے تھے. وسیع سلطنت کے بادشاہ بھی تھے, جلیل القدر نبی بھی تھے. انہیں ذکر کرنے والا دل, شکر کرنے والی زبان, سحر طاری کر دینے والی آواز عطا کی گئی تھی. وہ جب زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے فضا کے اندر رک جایا کرتے تھے. حمد باری تعالیٰ میں رطب اللسان ہوتے تھے تو پہاڑ بھی مصروف حمد ہو جاتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر خیر کیا گیا. ان کی سلطنت وسائل و اسباب کے اعتبار سے اپنے والد کی سلطنت سے بھی زیادہ شان و شوکت کی حامل تھی. ان کے لیے ہوا جنات کو مسخر کر دیا گیا تھا. سورہ صاد میں تیسرا واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے. وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے. ان کے پاس ثروت غنا کی بہتات تھی, بغات حویلیاں تھی, زریں زمینیں, ڈھور ڈنگر تھے, نوکر چاکر کئی بیٹے تھے. اللہ کی طرف سے آزمائش ہی سب کچھ جاتا رہا. اولاد ہلاک ہو گئی, مال مویشی مر گئے, بغات اجڑ گئے, حویلیاں زمین بوس ہو گئی, عزیز و اقارب نے تیور بدل لیے, ثروت غنا کی جگہ فقر و فاقے نے ڈیرے ڈال لیے, خود تکلیف بیماری میں مبتلا ہو گئے. بعض تفاسیر میں یہ ہے کہ یہ ابتلا 18 سال تک رہا, مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی روش نہ بدلی, صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا. بالآخر آزمائش کا دور ختم ہوا, اللہ نے پہلے سے بھی زیادہ نوازا. حضرت ایوب علیہ السلام کے علاوہ سورہ صاد حضرت ابراہیم, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب, حضرت اسماعیل, حضرت یسع, حضرت ذوالکفل کا اجمالی ذکر اور اللہ کی طرف سے ان سب کی تعریف کرتی ہے. یہ 6 انبیاء علیہ السلام. آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ابلیس کے ساتھ قدر تفصیل کے ساتھ بیان ہوا. سورت کے اختتام پر اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا, آپ اپنی دعوت کی حقیقت اور مقصد بیان کر دیجئے. اے پیغمبر کہہ دو, میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا, نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں. یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا. اس کے بعد سورہ زمر ہے. سورہ زمر مکی سورت ہے, اس میں 75 آیتیں 8 رکوع ہیں. آیت نمبر 71 میں الی جہنم زمرہ, آیت نمبر 73 میں الی الجنت زمرہ, یعنی گروہ در گروہ. اسی لفظ کلمہ کی نسبت سے سورت کا نام سورہ زمر رکھا گیا ہے. اس سورت کا اصل موضوع محور عقیدہ توحید ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتقاد ہی اصل ایمان ہے. اس سورت کی ابتدا خاتم الانبیاء علیہ السلام کے عظیم معجزہ
قرآن کریم کے تذکرے سے ہو رہی ہے۔ بتایا گیا یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے گویا تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا عبادت کو اللہ کے لیے خالص رکھیں، اس میں ریا وغیرہ کی ملاوٹ ہرگز نہ ہونے دیں۔ اگلی آیتوں میں انداز بدل کر رب العالمین کی وحدانیت پر تکوینی دلائل اور براہین قائم کیے گئے ہیں۔ شرک کی پرزور تردید کی گئی ہے۔ یہاں ایک نقطہ قابل لحاظ رہے، شرک میں مادر میں انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا اللہ تمہیں ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں پیدا کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا علمی اعجاز ہے، وہ ایک ایسی طبی حقیقت کا صدیوں پہلے اعلان کر چکا ہے جس حقیقت کا حکماء اور ڈاکٹروں کو 20ویں صدی کے اندر جا کر علم ہوا۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں بظاہر دیکھنے میں وہ ایک ہی پردہ معلوم ہوتا ہے جس میں جنین رہ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ 3 پردے ہوتے ہیں۔ قرآن نے ان تین پردوں کو 3 تاریکیاں اس لیے کہا، وہ پردے بچے کو روشنی سے بچاتے ہیں۔ توحید کا اس بات شرک کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے موحد اور مشرک کی مثال بیان کی ہے۔ مشرک کی مثال اس غلام جیسی ہے جس میں کئی آدمی شریک ہوں، مزاج کے اعتبار سے بھی وہ تمام شرکاء ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں، نہ آپس میں اتفاق، نہ محبت، نہ یگانگت۔ ان میں ایک غلام کو دائیں بھیجتا ہے، دوسرا بائیں جانب جانے کا حکم دیتا ہے، ایک کھڑا ہونے کا حکم دیتا ہے، دوسرا بیٹھنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ حیران ہے کس کی مانے کس کی نہ مانے۔ موحد کی مثال اس غلام جیسی ہے جس کا مالک ایک ہو، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں، وہ اپنے غلام کے جذبات کا بھی لحاظ رکھتا ہو۔ یقیناً یہ غلام اخلاص کے ساتھ اس کی خدمت کرے گا، اسے اپنے مالک سے بھلائی احسان کی امید رہے گی۔ پھر جب مالک رب العالمین ہو، بندہ اسی کا ہو کر رہ جائے، اس کے قلبی سکون اور راحت پر یقیناً بادشاہی قربان کی جا سکتی ہے۔ یہ 23ویں پارے کا خلاصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کریم کا عاشق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔